اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے یہ صورت توبہ ہے۔ آخر النزول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخر میں جا کے قریب نازل ہوئی ہیں، ان میں سے صورت توبہ بھی ہے۔ اور اس صورت کا نام صورت توبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر آگے چل کے ایک واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے 3 سچے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی جنہوں نے باوجود قدرت کے، باوجود طاقت کے کہ ان کے پاس موقع تھا کہ وہ جھوٹ بول دیں یا حقیقت کو چھپا لیں، لیکن سارے اسباب کے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے سچ بولا، اور اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی بدولت تھوڑی دیر کے لیے ان سے امتحان تو لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ فلاں سچے لوگ تھے، اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور اس توبہ قبول کی بنیاد پہ اس صورت کا نام صورت التوبہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا نام صورت توبہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا آغاز ایک بہت بڑی بات سے ہوتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ لیکن اس صورت کو آغاز کرنے سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جس کے شروع میں بسم اللہ تحریراً نہیں ہے۔ اس کے بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، فلاں وجہ ہیں، فلاں وجہ ہیں، فلاں وجہ ہیں، لیکن جو صحیح اور راجح بات ہے کہ یہ صورت انفال ہی کا ایک جز ہے، اور اسی کا ایک تتمہ ہے۔ جو مضمون صورت انفال میں چلتا ہوا آیا ہے، وہی مضمون آگے صورت توبہ میں چل رہا ہے۔ تو چونکہ یہ صورتوں میں انتہائی مماثلت تھی اور اسی موضوع کو آگے چلایا گیا، تو اس بنیاد پہ ان 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ تحریراً نہیں لکھی گئی ہے۔ اب اگر کوئی انسان صورت انفال کو پڑھ رہا ہے تو بغیر بسم اللہ پڑھے اسے صورت براء کو شروع کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان نئی قرات شروع کر رہا ہے، نئے سرے سے پڑھنا شروع کر رہا ہے، تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ پڑھ کے جو قرآن مجید کو شروع کرے گا۔ جب قرات کرنا ہوتی ہے شروع میں، ابتدا میں، تو سورت کے شروع سے اگر کرنا ہو، تو سورت کے درمیان سے اگر کرنا ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، بسم اللہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر سورت کے شروع سے ہی ابتدائی قرات کرنی ہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان شروع سے ہی صورت توبہ سے شروع کر رہا ہے تو اسے چاہیے اعوذ باللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ پڑھ کے قرات شروع کرے۔ اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے۔ اور اگر ایک انسان نے صورت پیچھے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، صورت انفال ہو گئی ہے، اب آگے صورت بقرہ کی طرف، صورت توبہ کی طرف جا رہا ہے، تو انفال کے بعد صورت توبہ کو پڑھنے کے لیے درمیان میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی مضمون ہے، وہی چیز ہے۔ اس میں ہی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بات کی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ان کا انجام بتا رہا ہے۔ سورۃ توبہ
یہ بات نوٹ کر لیجیے، اکثر مشہور یہ ہے کہ اس صورت میں چونکہ رحمت نہیں ہے اور بسم اللہ رحمت کا حصہ ہے، تو لہٰذا اس صورت میں اس لیے بسم اللہ شروع میں نہیں آئی ہے کہ اس بسم اللہ میں تو رحمت ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ ذرا عذاب کی ہے، ذرا ڈانٹ کی ہے اور کافروں کی مخالفت کے ساتھ ہے، اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی ہے۔ یہ والی وجہ درست نہیں ہے۔ جو غالب اور زیادہ وجہ ہے وہ کیا ہے کہ سورۃ توبہ گویا کہ سورۃ انفال کا تتمہ ہے، سورۃ انفال ہی کا حصہ ہے، اس لیے اس صورت کے اندر سورۃ انفال کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لائی گئی۔ اور بسم اللہ اس لیے لائی جاتی ہے قرآن مجید میں کہ یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے جو دو صورتوں کو الگ کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہاں پہ دو صورتوں کو معنوی لحاظ سے الگ کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ بسم اللہ درمیان میں درج نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس کی مین وجہ ہے۔ سورت کا معانی سے، سورت کے اس انداز سے کہ سورت جو ہے وہ کوئی بہت بڑے عذاب کی ہے اس لیے بسم اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورت توبہ مدنی سورت ہے، اور یہ مدینہ میں نازل ہونے والی سورت آخر میں نازل ہونے والی جو احکامات ہیں ان میں سے ہیں جن میں براہ راست اسلام اور کفر کو الگ الگ کر دیا۔ اب بس ختم، کافر کافر، مسلمان مسلمان۔